جیوندا رہو نعرے کے لفظ بھی شامل کر لے ولیوں کا زور سے بولو نعرہ تحقیق آدھے بندے بولے زور سے بولو نعرہ تحقیق جس یہ ہمارا طریقہ ہے آج سنی کانفرنس ہے نا جس ترتیب سے نعرے لگوائے آپ چھوٹی کانفرنسوں میں جلسوں میں انفرادی پروگراموں میں اسی طرح نعرہ لگائیں جو جماعت اہل سنت کی کانفرنس میں نعرہ لگتا ہے اور اس میں ترتیب نعرہ رسالت کے بعد نعرہ تحقیق اور نعرہ تحقیق بڑا ہے جے بھول گیا ہے تے آفرینی سچیاں دا در چھڑ کے کوڑیاں تے ڈل گیا ہے تے آفرینی نہیں پیار ہے دل نال کرنا اچھا تل گیا ہے تے آفرینی علی دا دشمن تے کتا ہوندے جے کلیوں کھل گئے تے آفرینی حال کر کے بولا ہے ایک اور روائی سنا کے خطبے دا ایک حصہ مالک جنت دے حسن حسین دوویں سار غیران دے دار کیوں جھکائی جانے جیڑے آپ محتاج نے جنتاں دے تو انہاں نو گل نال اگر علی کی تعریف ہو اور اس کا چہرہ کھل اٹھے سمجھو مومن ہے اور علی اور علی کی تعریف ہو علی کی تعریف ہو اور اس کے چہرے پر قبض کے اثرات آ جائیں قبض سمجھو منافق ہے گھٹن آ گئی مروڑ آ گیا مروڑ سمجھو منافق ہے اور اس کی طبیعت کھل گئی پھول کی طرح سمجھو مومن ہے کیونکہ علی کی محبت علی کی خاطر نہیں ہے علی کی محبت نبی کی خاطر ہے فرماتے ہیں کہ حضرت علی سے آقا علیہ السلام نے عہد کیا تھا انہو لا یحبکا اس میں تھا اللہ یحبنی اب فرمایا علی انہو لا یحبکا الا مومن ولا یبغضکا الا منافق اے علی میں یہ کہتا ہوں کہ سوائے مومن کے تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا سوائے منافق کے تجھ سے بغض کوئی نہیں کرے گا آج حدیث حسن صحیح امام ترمذی فرماتے ہیں یہ اہل سنت عقیدہ ہے یہ اہل سنت ہے اگر اہل سنت نام ہے بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ ان اماموں کا ازواج مطہرات اور صحابہ کو ماننے کا تو یہ اہل بیت کا جو محبت ہے حضرت علی کی یہ عقیدہ ایمان ہے اسی طرح آقا نے ہاتھ پکڑ لیے آخذا بید حسن و حسین حسن اور حسین کے یہ بھی امام ترمذی روایت کرتے ہیں حسن اور حسین کے ہاتھ پکڑ لیے فقال من احبنی جو مجھ سے محبت کرے وحب ہذین اور ان دو شہزادوں سے حسن اور حسین سے محبت کرے واباہما وامہما اور ان دونوں کے والد سے علی سے اور ان کی ماں سے فاطمہ سے محبت کرے کان معی فی درجتی یوم القیامہ وہ قیامت کا دن جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا میرے ساتھ ہوگا حدیث حسن ہے اسی طرح امام نسائی نے بھی کیا امام مسلم امام یعنی کل ائمہ سیاستہ نے اس طرح امام نسائی نے مناقب میں امام نسائی نے باب قائم کیا بڑی توجہ سے سنیے باب اور باب کا عنوان رکھا امام مسلم نے عنوان رکھا کہ حب علی ایمان ہے امام مسلم نے اور امام نسائی نے باب رکھا الفرق بین المؤمن والمنافق بھئی یہ دیکھ لیجئے کسی کو شک ہو بھئی میں کو اپنے پاس سے گڑ رہا ہوں تو میری گردن اڑا دی جائے ایک بات بھی میں نے اگر غلط کہی ہو روایت ایک بات کہ علی سے کوئی منافق قیامت کے دن تک جو منافق ہوگا وہ علی سے محبت نہیں کر سکتا اور جو مومن ہوگا وہ علی سے بغض نہیں کر سکتا آقا علیہ السلام نے پیمانہ دے دیا کہ اگر کوئی مومن ہے
تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے دل میں بغض علی ہو، اور اگر منافق ہے تو ہو نہیں سکتا کہ اس کے دل میں حب علی ہو۔ یعنی منافقت اور حب علی جمع نہیں ہو سکتے ایک دل میں، اور ایمان اور بغض علی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی کی شان سن کر جس کے چہرے کو حشاش بشاش اور آنکھوں میں چمک دمک دیکھو سمجھو مومن ہے۔ حضرت علی کی شان سن کر تو جو یہ سمجھے جی بہت حضرت علی دا ہو گیا ان، باقی اور کوئی سناؤ، کچھ اور بھی دسو، اور بھی بہت کچھ ہے، پر پہلے اتھوں تو رج لو، یہ جام جڑا اج پلا رہے ہیں یہ تو چکھ لو، جو اکتا جائے کہ حضرت اور بھی کو سناؤ تو سمجھو کہ برداشت نہیں ہو رہا، اسے گوارا نہیں ہو رہا۔ جسے حضرت علی کی شان گوارا نہ ہو منافق ہے، جس سے حضور محبت کرے اور جس کی شکایت پر کان تک نہ کرے، اس کا ذکر ساری رات بیٹھ کے نہ کرے تو کیا کریں؟ ہم نے تو اپنے یار کو منانا ہے، اپنے آقا کو منانا ہے، حضور کو منانا ہے، حضور کو خوش کرنا ہے، اور حضور خوش ہوئے تو خدا کو خوش کرنا ہے۔ یہی کام سیدنا صدیق اکبر بھی کرتے۔ آگے حدیث آئے گی، جب مجلس میں بیٹھتے ٹک ٹکی باندھ کر حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہتے۔ خلیفہ اول خلفائے راشدین میں خلیفہ اول خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ مشرب، ان کا مسلک، ان کا مشرب، ان کا طرز عمل سن لو۔ مجلس میں مولا علی شیر خدا کے چہرے کو تکتے رہتے۔ اور پھر آگے روایت کس نے کی حدیث؟ روایت کرنے والی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا ابا جان جب بھی میں دیکھتی ہوں مجلس میں آپ حضرت علی کا چہرہ تکتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بڑی کثرت کے ساتھ حضرت علی کا چہرہ تکتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ تو سب مومنوں کی ماں ہیں، ام المومنین ہیں، مگر ہمیں علم الحدیث میں بھی ان کا فیض بطور خاص حاصل ہے۔ مجھے حرم کعبہ میں ایام حج میں انہوں نے منامی طور پہ علم حدیث کی اپنی اجازت اور فیض عطا کیا تھا، تو میں تو جو سناتا ہوں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوڑوں کا صدقہ سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں انا قال انا كنا لنعرف المنافقین ببغضهم علی بن ابی طالب۔ وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے ہمارے دور میں ہم اگر منافقوں کو پہچاننا چاہتے کہ منافق کون ہے تو جس کے دل میں علی شیر خدا کا بغض دیکھتے ہم سمجھ لیتے یہ منافق ہے۔ بغض علی منافق کی پہچان تھی اور حب علی مومن کی پہچان تھی۔ ابو سعید خدری بتاتے ہیں یہ صحابہ کرام کا پیمانہ تھا۔ اب جب فرمایا کنا لنعرف المنافقین، ہم سب صحابہ کا پیمانہ تھا، استثناء نہیں کر رہے۔ یہ ابو بکر صدیق کا بھی یہ پیمانہ تھا، یہ فاروق اعظم کا بھی تھا، عثمان غنی کا بھی تھا، عبداللہ ابن مسعود کا بھی تھا، عبداللہ ابن عمر کا بھی تھا، عبداللہ ابن عباس کا بھی تھا، معاذ ابن جبل کا بھی تھا، ابو موسیٰ اشعری کا بھی تھا۔ کل صحابہ کنا لنعرف المنافقین، ہم حضور کے صحابہ ہمارے دور میں منافق کی پہچان کا پیمانہ یہ تھا کہ علی کا نام سن کر جس کے چہرے پہ مرور آ جاتا، جس کی طبیعت میں قبض ہو جاتی، جس کے چہرے پر خشکی آ جاتی اور جس کے چہرے پر ایک یبوست آ جاتی اور رونق فرحت مسرت نہ آتی اور مچل نہ اٹھتا، ہم سمجھتے اس کے دل میں بغض علی ہے، اور جس کے دل میں بغض علی کا اشارہ ملتا ہم جانتے یہ منافق ہے۔ اسی پیمانے کو مسلمانوں آج بھی قائم کر لو، صحابہ کرام کا پیمانہ۔ اور دوسری حدیث ہے صحابہ کہتے کنا نعرف المؤمنین بحب علیہ، اور مومنوں کو ہم حب علی کے ساتھ پہچانتے ہیں۔ امام ترمذی نے پہلی بغض والی حدیث روایت کی، اور اس حدیث کو پھر امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حضرت اعمش کے طریق سے بھی روایت ہے، عن ابی صالح عن ابی سعید، اس کی دوسری سند بھی دی ہے۔
اگر ایک سند کو کوئی غریب کہے تو فرمایا دوسری سند بھی ہے، اس سے اس کی غربت نہیں رہتی۔ آپ سمجھ گئے بات کو؟ علماء کے لیے تو اس کی سند دوسری بھی ہے، امام ترمذی نے بیان کی ہے۔ اس کے بعد آگے امام ترمذی نے ایک اور باب قائم کیا ہے بلا عنوان، اسی مناقب علی ابن ابی طالب کے تحت نئے نئے باب قائم کر کے الگ الگ حدیثیں چن چن کے لا رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے عقیدے کیا تھے امام ترمذی کے؟ اب دیکھیے نا بھائی، ایک دو حدیثیں بیان کر کے گزر جائیں، آگے بات سوچنے والی ہے۔ ایک دو حدیثیں بیان کریں پھر آگے چلیں، وہ تو جم گئے ہیں۔ امام ترمذی نے سیدنا علی شیر خدا کے مناقب میں بے شمار حدیث بیان کی ہے حضرت علی کے مناقب میں ایک باب میں، اور صرف میں نے ان میں سے کوئی 30 منتخب کی۔ آپ اندازہ کریں تو ہر جگہ الگ الگ باب بنا کے حدیث لا رہے ہیں۔ اس سے ان کے عقیدے کا، ان کے مذہب کا، ان کے مشرب کا، ان کے رجحان کا، ان کے مسلک کا پتہ نہیں چلتا۔ تو میری تو ایک ہی دعوت ہے، امام بخاری کے عقیدے پر آ جاؤ، امام مسلم کے عقیدے کو اپنا لو، امام ترمذی کے عقیدے کو اپنا لو، سب جھگڑے ختم کر دو۔ اگلی حدیث جو امام ترمذی لائے واصل بن عبد الاعلی کے طریق سے، حدثنا محمد بن خزیل، حتیٰ کہ آگے چل کے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ راوی ہے۔ فسمعتها تقول، وہ فرماتی تھی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ہمیشہ فرمایا کرتے تھے۔ جب کانا مضارع پر آئے، کانا یقول، اس کا مطلب ہے یہ حضور کا معمول تھا، یہ بات حضور بطور پیمانے کے فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین بتا رہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کرتے تھے کیا؟ لا يحب علیا منافق ولا یبغضہ مؤمن، کہ علی سے کوئی منافق قیامت کے دن تک جو منافق ہوگا وہ علی سے محبت نہیں کر سکتا، اور جو مومن ہوگا وہ علی سے بغض نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ السلام نے پیمانہ دے دیا کہ اگر کوئی مومن ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے دل میں بغض علی ہو، اور اگر منافق ہے تو ہو نہیں سکتا کہ اس کے دل میں حب علی ہو۔ یعنی منافقت اور حب علی جمع نہیں ہو سکتے ایک دل میں، اور ایمان اور بغض علی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی کی شان سن کر جس کے چہرے کو حشاش بشاش اور آنکھوں میں چمک دمک دیکھو سمجھو مومن ہے۔ حضرت علی کی شان۔ اب اسی طرح ایک اور فرماتے ہیں، کسی موقع پر کسی نے شکایت کر دی حضرت علی کی، اور اس حدیث کے راوی میمون ابی عبداللہ ہیں، زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی امام احمد بن حنبل نے، بیہقی نے، طبرانی نے سند صحیح کے ساتھ روایت کی۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک وادی پہ اترے، نماز پڑھی، اور آقا نے فرمایا الستم تعلمون او لستم تشهدون انی اولی بکل مؤمن من نفسه، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں سب مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب اور ان کا ولی ہوں؟ قالوا بلا، سب نے گواہی دی۔ قال اگر سب میری ولایت عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا مولا علی المرتضی نے فرمایا لقد عاہد الی النبی الامی، کہ مجھ سے نبی امی تاجدار کائنات نے وعدہ فرمایا، اور ہاتھ میں ہاتھ لے کر اعلان کیا، وعدہ کیا، کہا اے علی انہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ یہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر علی میں تم سے یہ اعلان کے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں، قیامت تک سوائے مومن کے تیرا محب کوئی نہیں ہوگا، اور سوائے منافق کے تیرا مبغض کوئی نہیں ہوگا۔ جو مومن ہوگا میری امت میں ایمان والا، وہ تجھ سے محبت کرے گا، اور جو محبت نہ کرے، بغض رکھے، وہ منافق ہوگا۔ اور امام ترمذی فرماتے ہیں، سنیے ہر حدیث کا حکم بتا رہا ہوں، فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حسن سے بھی اونچے درجے کی اور صحیح سے بھی اونچے درجے کی
حسن اور صحیح دونوں صفات اس حدیث کی اسانید میں شامل ہیں۔ آئے ہائے ہائے، آگے ایک حدیث امام ترمذی لائے، قربان جائیں آقا کی محبت پر۔ ارے جس سے حضور کو اتنی محبت ہو اس سے کوئی اتنی محبت نہ کرے تو اس کا رشتہ حضور کی ذات سے کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس باب میں اگلی حدیث امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 3737۔ علماء کرام کو نسخہ ایمان دے رہا ہوں تاکہ آپ کئی مہینے ان خطابات کو کریں اور جرأت اور جسارت کے ساتھ اس کا ڈنکا بجائیں۔ جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی دہشت گرد اللہ کا امر نہ ہو تو کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ میں اس لیے کرتا ہوں، میں اس لیے برملا کرتا ہوں کہ جو رات میری قبر میں آنی ہے، جو رات میری قبر میں آنی ہے وہ رات مجھے کوئی باہر نہیں رکھ سکتا، اور جو رات میری باہر آنی ہے وہ مجھے قبر میں دھکیل کوئی نہیں سکتا۔ اس لیے میرا جینا مرنا اسی محبت پر ہے۔ میں حضور کے خلفائے راشدین کا غلام بھی ہوں، میں ازواج مطہرات کا غلام بھی ہوں، میں اہل بیت اطہار کا غلام بھی ہوں۔ یہی سنیت ہے، یہی سنیت ہے۔ دونوں آنکھوں والا ہونا سنیت ہے، کانا مت بنو۔